میری منگنی بھائی کے سالے سے طے ہوئی تھی۔ سبیحہ کے والدین کی شرط تھی کہ اپنی بیٹی کا رشتہ دو گے تب ہم اپنی لڑکی کا رشتہ دیں گے۔ میرا ایک ہی بھائی تھا جو والدین کو بے حد پیارا تھا۔ اس کی خوشی کے لیے وہ سب کچھ کر سکتے تھے۔ دراصل جواد کو اپنی دور کی اس کزن سبیحہ سے محبت ہو گئی تھی۔ سبیحہ اور جواد بھائی ایک ہی کالج میں پڑھتے تھے۔ شروع میں رشتہ داری کی وجہ سے سلام دعا رہی، پھر یہ سلام دعا محبت میں بدل گئی۔ وہ ایک دوسرے پر مر مٹے۔ امی ابو رشتہ لینے گئے تو سبیحہ کے والدین نے شرط رکھ دی کہ ہمارے لڑکے شاہ رخ کے لیے آپ کو مناحل کا رشتہ دینا ہوگا۔ جب میں نے یہ سنا تو دل بیٹھ گیا، کیونکہ بدلے کی شادیوں میں عموماً ایسا ہوتا ہے کہ ایک کا گھر نہ بسے تو دوسرے کا بھی اجڑ جاتا ہے، اور بھائی تو تھے ہی تنک مزاج۔ بہرحال والدین کو جواد بھائی کی خوشی عزیز تھی، لہٰذا انہوں نے شرط مان لی۔ یوں میری منگنی شاہ رخ سے ہو گئی۔ اپنی منگنی کے بعد میں سبیحہ کا بہت خیال رکھنے لگی، کیونکہ وہ اب میری بھابھی بن چکی تھی۔ ان کا ہر کام خوشی سے کرتی تاکہ بات کا بتنگڑ نہ بنے کہ میرا مستقبل داؤ پر لگ جائے۔ امی کو بھی سمجھاتی تھی کہ بہو کو خوش رکھا کریں، کیونکہ میرا مستقبل ان کے گھرانے سے وابستہ ہو گیا ہے۔ امی اس بات کو سمجھتی تھی، لیکن جواد بھائی نے دور اندیشی سے کام نہ لیا۔ وہ اب ذرا ذرا سی بات پر سبیحہ سے الجھ جاتے۔ شاید شادی سے قبل عشق نے ان کی آنکھوں پر جو پٹی باندھ دی تھی وہ اب اتر چکی تھی۔ انہیں بیوی میں 100 عیب نظر آنے لگے تھے۔ مثلاً بھائی بہت صبح بیدار ہونے کے عادی تھے، کیونکہ آفس وقت پر پہنچنا ہوتا تھا، اور ان کا آفس گھر سے بہت دور تھا، جبکہ سبیحہ بھابھی 10-11 بجے سو کر اٹھتی تھی۔ بھائی جان کو ان کی یہ عادت کھلنے لگی۔ بھابھی کو کھانا پکانے میں دلچسپی نہ تھی، انہیں تو انڈا ابالنا اور چائے بنانا بھی نہیں آتا تھا، جبکہ جواد بھائی بہت خوش خوراک اور مزیدار کھانوں کے شوقین تھے۔ والدہ کوشش کرتی کہ بہو اور بیٹے میں ایسی باتوں پر جھگڑے نہ ہوں، مگر جواد کافی تنک مزاج ہو گئے تھے۔ ماں کو ہمہ وقت گھریلو کام کاج میں ڈوبا دیکھتے تو چاہتے تھے کہ سبیحہ بھی ان کی ماں کا ہاتھ بٹائے اور ان کے آرام کا خیال رکھے۔ تاہم فی زمانہ اکثر بہویں ایسی نہیں ہوتی، وہ سسرال آتے ہی پاؤں پسار کر بستر پر پڑ جاتی ہیں اور چاہتی ہیں کہ تینوں وقت کا کھانا بھی ان کے ہاتھ میں دیا جائے۔ ان دنوں میں BA کے فائنل ایئر میں تھی اور سالانہ امتحان کے بعد شاہ رخ سے شادی ہونا قرار پائی تھی۔ 1 سال کے عرصے میں جانے کیا سے کیا ہونے والا تھا، کیونکہ جواد بھائی کی شادی کے 2 ماہ بعد ہی جب میاں بیوی میں معمولی باتوں پر چخ چخ رہنے لگی تو نتیجہ یہ نکلا کہ 2 بار بھابھی روٹھ کر میکے چلی گئی۔ امی ابو بڑی مشکل سے انہیں منا کر لائے۔ اس امر میں سب سے نازک مسئلہ یہ تھا کہ میری منگنی شاہ رخ سے کھٹائی میں پڑ گئی، جبکہ شاہ رخ نے مجھے دیکھتے ہی پسند کر لیا تھا، اور انہی کے اصرار پر یہ وٹے سٹے کا رشتہ ہوا تھا۔ سبیحہ بھابھی نے اپنے گھر والوں کو ہم سے بدظن کرنا شروع کیا تو ان کی والدہ نے میری اور شاہ رخ کی منگنی توڑنے کا عندیہ دے دیا، جس پر میرے منگیتر پریشان ہو کر مجھ سے ملنے کالی جاگے۔ شاہ رخ نے کہا کہ میں اپنی بہن کا مزاج جانتا ہوں، وہ بڑی چڑچڑی اور فسادن لڑکی ہے، ہماری منگنی ختم کر کے دم لے گی۔ تم خدا کے لیے سبیحہ کی کسی بات کو دل پر مت لینا اور مجھ سے رابطہ ختم مت کرنا۔ آنٹی بیٹی اور داماد کے جھگڑوں سے گھبرا گئیں اور امی جان سے کہا کہ ابھی سے آپ لوگوں کا یہ عالم ہے تو آگے کیا ہوگا۔ سبیحہ کو آپ کے گھر کی بہو بنا کر پچھتا رہی ہوں، اب مناحل کو نہیں لوں گی، آپ اس منگنی کو ختم سمجھے۔ یہ بات اوروں کے نزدیک اہم نہ سہی، میرے نزدیک بے حد اہم تھی۔ منگنی ٹوٹ جانے کے خوف سے میں اپنے منگیتر سے ملنے لگی۔ انہی دنوں ہماری چاہت بڑھی اور پھر یہ چاہت عذاب بن گئی۔ میں اور شاہ رخ کسی طور ایک دوسرے سے الگ ہونا نہیں چاہتے تھے، جبکہ ہمیں جانے کس ناکردہ گناہ کی سزا میں ایک ہونے سے قبل ہی الگ کر دیا گیا تھا۔ جب ہمارے بزرگوں نے باقاعدہ ہماری منگنی ختم کرنے کا اعلان کیا تو ہمارے دلوں پر قیامت بیت گئی۔ شاہ رخ نے کہا کہ ہمت کرو اور اپنی والدہ کو صاف صاف بتا دو، اگر انہوں نے ہم کو جدا کیا تو ہم کورٹ میرج کر لیں گے۔ اس کے اکسانے پر میں نے شرم و حیا کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اپنی ماں کے سامنے زبان کھولی اور انہیں بتا دیا کہ آپ میری شادی میرے منگیتر سے کریں گی، ایسا نہ کیا تو میں شاہ رخ سے سول میرج کر لوں گی۔ یہ بات جواد بھائی اور ابو کو بھی بتا دیجیے، کیونکہ جب میں اس رشتے پر راضی نہ تھی آپ لوگوں نے اپنے بیٹے کی خوشی کی خاطر زبردستی کی، اور اب جب کہ منگنی ہو گئی ہے تو اسے توڑ دیا ہے۔ آخر کیوں؟ آپ نے مجھے کھلونا جان لیا ہے، والدہ نے سمجھایا۔ بیٹی منگنی ہم نے نہیں توڑی، شاہ رخ کے والدین نے توڑی ہے۔ اپنے والدین کی مجبوری کو ان کا دوش تصور کرتے ہوئے میں زیادہ دیدہ دلیری کے ساتھ شاہ رخ سے ملنے لگی
اور یہ نہیں سوچا کہ قصور میرے والدین کا نہیں ہے۔ میں عاقبت نااندیش کالج کے بعد روز اس کے ساتھ گاڑی میں گھومنے لگی۔ وہ بھی قسمیں کھا کر کہتا، مناحل تم میری ہو، اب گھر والوں کو منانا میرا کام ہے، نہیں مانیں گے پھر بھی ہم شادی کر لیں گے۔ تمہارے بھائی اور میری بہن کی حماقتوں کی سزا ہمیں کیوں ملے؟ بزرگوں نے ہماری منگنی کی تھی، ہم نے خود کو تو اس بندھن میں نہیں باندھا تھا۔ 1 سال تک میں اپنے منگیتر سے ملتی رہی، لیکن جب سالانہ امتحان کے بعد کالج جانا موقف ہوا تو گھر سے باہر نکلنے پر پابندی لگ گئی۔ اب میرا شاہ رخ سے ملنا محال ہوا۔ یہ حقیقت ہے کہ جتنی پابندی ہو انسان اتنا ہی زیادہ مضطرب اور بے چین ہوتا ہے اور بغاوت کے جذبات بھڑکتے ہیں۔ ہم دونوں کا بھی یہی حال ہوا۔ جب ملاقات کے راستے بند ہو گئے تو شاہ رخ فون پر اصرار کرنے لگے کہ میں نے بڑے بھائی اور بھابھی کو منا لیا ہے، تم کسی طرح موقع پا کر آ جاؤ تو وہ ہمارا نکاح کرا دیں گے۔ روز ہی وہ یہ بات کہتا۔ آخر میرا دل موم ہو گیا اور ایک روز ہمت کر کے میں گھر سے نکل پڑی۔ شاہ رخ نے ہدایت کی تھی کہ پہلے میرے دوست کے گھر آنا، پھر میں تم کو خود اپنے بڑے بھائی کے گھر لے جاؤں گا۔ ان کے بڑے بھائی شہزاد والدین سے الگ رہتے تھے کیونکہ ان کی بیوی کی ساس سے نہیں بنتی تھی۔ شاہ رخ کے اس دوست کا نام وارث تھا اور اسی کی گاڑی پر شاہ رخ مجھے کالج سے آ کر سیر کرانے لے جاتے تھے۔ انہوں نے ایک بار وارث کا گھر بھی دکھایا تھا جو گرلز کالج سے قریب تھا۔ وارث گھر میں اکیلا رہتا تھا اور اس کے والدین گاؤں میں رہتے تھے۔ اتنی صبح مجھے دیکھ کر وہ حیران رہ گیا۔ میں نے آنے کا مقصد بتایا تو گھبرا گیا، کہنے لگا، مناحل بی بی، گاؤں سے امی ابو آئے ہوئے ہیں، ایسا کریں کہ میری گاڑی میں بیٹھیں، آپ کو شاہ رخ کے بڑے بھائی کے گھر لیے چلتا ہوں۔ اس نے گھر کے اندر آنے نہ دیا بلکہ گیٹ کھول کر گاڑی باہر لایا اور مجھے بٹھا کر شاہ رخ کے بھائی کے گھر پر چھوڑ کر چلا گیا۔ جب شاہ رخ کی بھابھی نے دروازہ کھولا تو مجھے گھر کے اندر لے گئی، لیکن نہایت سرد مہری سے بات کی۔ میں نے ان کو بتایا کہ میں شاہ رخ کے بلانے پر آئی ہوں، آپ اسے اطلاع کر دیں گی تو وہ آ جائیں گے۔ بھابھی نے اپنے خامد کو بتایا۔ انہوں نے کہا کہ ان کو آفس جانے کو تاخیر ہو رہی ہے، واپس آ کر بات کریں گے۔ یہ کہہ کر وہ بغیر مجھ سے کلام کیے چلے گئے۔ بھابھی نے شاہ رخ کو فون کیا اور مجھ سے بات کرائی۔ اس نے کہا کہ تم انتظار کرو، میں آ رہا ہوں، لیکن شام ہو گئی، وہ نہ آیا۔ شام سے رات ہو گئی لیکن شاہ رخ نہ پہنچا۔ رات کو اس کے بڑے بھائی آ گئے۔ بیوی سے کہا، یہ شاہ رخ عجب احمق لڑکا ہے، لڑکی کو ہمارے گھر بلانے کی کیا ضرورت تھی؟ میں امی ابو کو فون کرتا ہوں کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ شہزاد بھائی نے اپنے والدین کو فون کیا کہ سبیحہ کی نند صبح سے ہمارے گھر آئی ہوئی ہے، کہتی ہے کہ شاہ رخ نے اسے بلایا ہے۔ شاہ رخ کہاں ہے اور اب آپ لوگ بتائیے مناحل کا کیا کریں؟ والدین نے جواب دیا کہ شاہ رخ نہیں آئے گا، البتہ ہم آ رہے ہیں۔ 1 گھنٹے بعد شاہ رخ کے والدین آ گئے، کہنے لگے، بیٹی چلو تم کو تمہارے ماں باپ کے پاس چھوڑ آتے ہیں۔ میں نے جواب دیا، آپ شاہ رخ کو بلائیے، میں پہلے ان سے ملوں گی اور انہیں ملے بغیر نہیں جاؤں گی۔ جب انہوں نے دیکھا کہ میں کسی صورت واپس جانے کو راضی نہیں تو انہوں نے میرے والدین کو فون کر دیا کہ آپ کی بچی اپنی مرضی سے ہمارے گھر آئی ہے، آپ لوگ آ کر اسے لے جائیے۔ یہ سن کر میں خوف زدہ ہو گئی۔ ظاہر ہے میں نے اپنے والدین کی سبکی کرائی تھی، اب وہ مجھے بخشنے والے نہیں تھے، جبکہ والدہ نے منع کیا تھا کہ وہاں نہیں جانا، وہ ہماری سمدھی ہیں، ساری عمر تانے دے کر ہمارے کلیجے چلنی کر ڈالیں گے۔ لڑکیوں کے بیاہ ایسے نہیں ہوتے، رخصتی کے وقت باپ کا ہاتھ سر پر نہ ہو تو بیٹی خاک ہو جاتی ہے۔ امی کے بول یاد آنے لگے۔ میں سمجھ رہی تھی کہ امی ابو فوراً مجھے لینے آ جائیں گے، مگر والد صاحب نے خلاف توقع ایسا جواب دیا کہ مجھے یقین نہ آیا۔ انہوں نے شاہ رخ کے والد سے کہا، اسے اپنے پاس ہی رکھیے، یہ ہماری اجازت کے بغیر سول میرج کرنا چاہتی ہے اور اپنی مرضی سے آئی ہے، ہم کس منہ سے اسے واپس لے جائیں؟ کل پھر اس طرح گھر سے غائب ہو جائے گی۔ بھابھی کے والدین مجھے شہزاد بھائی کے گھر چھوڑ کر چلے گئے۔ اگلے روز اتوار تھا اور شہزاد بھائی کی چھٹی تھی، وہ گھر پر تھے اور میری وجہ سے کافی پریشان تھے۔ بیوی سے کہا، ہم اس کا کیا کریں؟ بیوی نے جواب دیا، شاہ رخ کو ڈھونڈو اور پوچھو کہ اس بیچاری کو کیوں بلایا ہے، خود کہاں غائب ہے۔ شہزاد بھائی اپنے والدین کے گھر گئے، وہاں شاہ رخ منہ لٹکائے بیٹھا تھا اور ماں اس کو لان تان کر رہی تھی۔ شہزاد بھائی نے کہا، اس کو ہرگز ہم کورٹ میرج کی اجازت نہیں دے سکتے، یہ احمق ہے، ہماری ساکھ اور جواد کے گھر والوں کی عزت خاک میں ملانا چاہتا ہے۔ کیا شادیاں ایسی ہوتی ہیں؟ امی، منگنی آپ لوگوں نے اپنی مرضی سے کی تھی، اس وقت کیوں نہ سوچا تھا؟ آپ اپنی اور ان بیچاروں کی عزت بھی آپ لوگوں نے داؤ پر لگا رکھی ہے۔ بہت ماں کو سمجھایا، ناکام ہو گئے۔ واپس آ کر مجھ سے کہا، مناحل بی بی،
اب تم میرا کہنا مان لو اور میرے ساتھ اپنے والدین کے گھر چلو۔ میرا وعدہ ہے کہ اپنے والدین کو منا لوں گا اور ہم تم کو باقاعدہ بینڈ باجے کے ساتھ بیاہ کر لائیں گے۔ اس وقت شاہ رخ کو ابو نے گھر میں قید کر رکھا ہے، وہ نہیں آ سکتا، اور تم کب تک ہمارے گھر اس طرح رہ سکتی ہو؟ ان کی بیوی نے بھی سمجھایا۔ غرض کوئی چارہ نہ پا کر میں ان کے ساتھ آ گئی۔ گھر لوٹ کر نہ آتی تو کیا کرتی؟ شہزاد بھائی اور بھابھی نے امی ابو کو بھی کافی سمجھایا کہ اس کے ساتھ سختی نہ کرنا اور کچھ مت کہنا۔ میں نے ذمہ لیا ہے اور جو وعدہ کیا ہے وہ پورا کروں گا، بس ذرا سی مہلت چاہیے۔ والدین کی آنکھیں جھکی ہوئی تھیں، کیا کہتے؟ مجھے قبول کیا اور ماں باپ ہونے کا بھرم رکھا۔ اس دن کے بعد ماں باپ دونوں نے نفرت سے منہ پھیر لیا۔ ماں تو بد دعائیں بھی دیتی کہ پیدا ہوتے ہی مر جاتی تو اچھا تھا۔ ہم کو بے عزت کرایا۔ والدین کے ہوتے خود سری کرنے والی بیٹیوں کا یہی انجام ہوتا ہے کہ دنیا ان کو قبول نہیں کرتی اور آخرت میں بھی نافرمان اولاد کی خواری لکھی جاتی ہے۔ اپنا کیا تھا، کسی سے کیا فریاد کرتی؟ خاموشی سے ہر ایک کی باتیں سنتی تھی۔ مجھے ہر دم اداس دیکھ کر اب جواد بھائی کو بھی احساس ہوتا کہ یہ انہی کا کیا دھرا ہے۔ وہ بیوی کو خوش رکھتے تو کیوں میری منگنی ٹوٹتی؟ خدا جانے کیوں کر محلے والوں کو علم ہو گیا کہ میں اپنے منگیتر سے کورٹ میچ کرنے گھر سے گئی تھی، لیکن اس کے والدین نے منہ نہ لگایا، تبھی واپس آ گئی۔ یہ بات اور میرے حق میں زہر قاتل ثابت ہوگی۔ ہماری طرف انگلیاں اٹھنے لگی، مگر سبیہ بھابھی کو کسی بات کا احساس نہ تھا۔ ایک روز پڑوس میں شادی تھی، امی کے منع کرنے کے باوجود وہ وہاں چلی گئی۔ محلے بھر کی خواتین آئی ہوئی تھی، انہوں نے بھابھی کو منہ نہ لگایا اور طرح طرح کی باتیں کرتی رہیں۔ اس روز بھابھی کو احساس ہوا کہ سسرال کی عزت اپنی عزت ہوتی ہے۔ شوہر اور اس کے گھر والوں کی عزت سے ہی کسی عورت کی قدر و منزلت بنتی ہے۔ جب انہوں نے مجھے آوارہ اور بد چلن لڑکی کہا تو بھابھی ضبط نہ کر سکی، وہ گھر آ گئی۔ آتے ہی مجھے گلے لگایا اور رونے لگی۔ کہا، مناہل مجھے معاف کر دو، تم میری چھوٹی بہن جیسی ہو۔ آج لوگوں کے منہ سے گھٹیا القاب سن کر میرا خون کھول رہا تھا۔ میں تمہاری اور شاہ رخ کی خوشیوں کو تباہ کرنے کی ذمہ دار ہوں۔ میں اگر امی ابو سے تمہاری اور تمہاری والدہ کی جھوٹی شکایتیں نہ کرتی تو تمہاری منگنی شاہ رخ سے نہ ٹوٹتی۔ اب میں ہی غلط فہمیوں کو دور کروں گی، تم ضرور میری بھابھی بنو گی۔ ان کی باتیں سن کر میری آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ میں نے ہمیشہ سبیہ بھابھی کا خیال رکھا تھا، ان کی عزت کی تھی اور بھاگ بھاگ کر ان کے کام کرتی تھی۔ کبھی انہیں دکھ نہیں دیا تھا، ہمیشہ آرام اور راحت دی، جبکہ مجھے انہوں نے خوار کیا تھا۔ آج ان کو احساس ہوا تو نادم تھی۔ اگلے روز وہ اپنے میکے گئیں اور تمام احوال اپنے والدین کو بتایا۔ ان کی منت کی کہ ٹوٹے ہوئے رشتے کو پھر سے جوڑ لیں تاکہ وہ بھی عمر بھر سکھ اور سکون سے جی سکے۔ بیٹی کے کہنے پر شاہ رخ کے والدین راضی ہو گئے، کیونکہ انہی کی وجہ سے وہ بدظن ہوئے تھے۔ یوں بھابھی کی امی ہمارے گھر دوبارہ رشتہ جوڑنے آ گئی۔ انہوں نے امی ابو سے معافی طلب کی اور اعتراف کیا کہ آپ جیسے لوگ کبھی نہیں مل سکتے۔ ہم نے آپ کی بیٹی کا رشتہ لینے سے انکار کیا، تب بھی آپ نے سبیہ سے حسن سلوک میں کمی نہیں کی۔ چاہتے تو ہماری لڑکی کو بدلے میں طلاق بھی دلوا سکتے تھے۔ میری شادی شاہ رخ سے ہو گئی، مگر یہ کورٹ میرج نہیں تھی۔ میں اپنے والدین کی دعاؤں اور باقاعدہ بارات اور بینڈ باجوں سے رخصت ہو کر سسرال آئی۔ آج جواد بھائی اور بھابھی اپنے گھر خوش ہیں اور میں شاہ رخ کے ساتھ اپنے گھر میں خوش اور آباد ہوں۔ میں نے ساس سسر کی خدمت اور قدر و منزلت میں کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں کیا۔ وہ بھی مجھے ایک بیٹی کی طرح چاہتے ہیں اور میری قدر کرتے ہیں۔ کہتے ہیں اگر ہم مناہل کو بہو نہ بناتے تو بڑی غلطی کرتے۔ اچھی فطرت کے لوگ ہر جگہ قدر پاتے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی اچھی لگی ہو تو پلیز اسے لائک کریں، شیئر کریں اور مزید اچھی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔